والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے وہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر، چہروں پر سجدے کے نشان ہیں۔ ذالک، بس اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ جو میں نے صفاتیں بتائی ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ جو میں نے صفاتیں بیان کی ہیں ان کی مثال توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ بھائی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے مثال بیان کی ہے، کس کی؟ رسول کی، اور وہ جو معیت رسول میں شامل ہیں۔ میں 7 لفظ کہنا نہیں چاہتا، اسی لیے اگر میں نے 7 کہا تو پھر میں سمجھا نہیں سکوں گا۔ اللہ نے یہ جو نشانیاں بتائیں، یہ بتائیں رسول کی، اور ان کی جو معیت رسول میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کی مثال توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو بھائی معاف کرنا، ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے ہیں ان کا توریت میں مثال کیسے آ گئی؟ ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے ہیں ان کا توریت میں مثال کیسے آ گیا؟ ابھی جو مسلمان ہی نہیں ہوئے وہ انجیل میں ان کا مثال کیسے آ گیا؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا اور اس کا مثال دے دیا توریت اور انجیل میں۔ اور اللہ نے فرمایا کَزَرْعٍ، بس ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جس نے سوئی نکالی، فَآزَرَهُ، پھر وہ تنے پر کھڑا ہو گیا، فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ تنا موٹا ہونے لگا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی، اس کھیتی کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس جڑ کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ یوجب الزراع، اور وہ کھیتی اتنی اچھی تھی کہ جنہوں نے یہ کھیتی لگائی تھی ان کو بڑی پیاری ہونے لگی، ان کو بڑی پسند آ گئی۔ کیوں؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کفار جو ہیں وہ جل جائیں۔ کیا یہ کفار جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے کیا؟ وہ کیوں جلتے ہیں؟ آپ نے کوئی ایسا کافر دیکھا ہے جو کھیتی کو دیکھ کر جلے؟ عجیب مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ کھیتی ایسی ہے کہ جنہوں نے کھیتی وہ لگائی وہ تو خوش ہوتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا دل جل جاتا ہے، ان کو غصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان مومنین کے ساتھ جن کے عمل صالح ہیں کہ میری مغفرت آپ کے لیے ہے، میرا اجر عظیم آپ کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں، جس طرح رات میں نے بتایا تھا کہ ایمان جو ہے وہ ایمان جو ہے کبھی اسلام سے افضل ہے، کبھی اسلام کے برابر ہے، اور کبھی عصمت کی معنی میں اسلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک جگہ سورۃ النساء میں اللہ نے عجیب ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پہلے تو آمنو جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ پکار رہا ہے ان کو جو ایمان لا چکے،
اللہ نے فرمایا اے جو ایمان لا چکے، یا ایھا الذین آمنو، اے جو ایمان لا چکے، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، والرسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسول ہی، اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے رسول کے اوپر نازل کیا ہے۔ بھئی یہ کیا؟ پہلے تو اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے جو ایمان لا چکے، اور پھر فرمایا آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو یا اللہ پہلے تو آپ نے کہا کہ اے جو ایمان لا چکے، اور پھر تو ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، رسول پر ایمان لے کر آؤ، قرآن پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو میں نے پہلے کتابیں نازل کی ہے ان پر ایمان لے کر آؤ۔ تو جب انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا تو مومن کیوں کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جب انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا تو آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیوں کیا کہ اے جو ایمان لا چکے، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، ورسول ہی، رسول پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسول ہی، اور قرآن پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے پہلے نازل کی ہیں۔ تو پتا چلا کہ کوئی کلمہ پڑھے اور خدا مومن کہے تو اس کو حقیقی مومن نہ کہو، کیونکہ ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے تو اس کو مومن نہ سمجھو۔ یہ نہیں ہے کہ میرا قرآن کے جلدوں پر ایمان ہے، میرا مسجد پر ایمان ہے۔ ایمان کی معنی یہ ہیں کہ جو قرآن میں حقائق ہیں ان کو تسلیم کرو۔ بڑا میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یعنی حقائق کو تسلیم کرو۔ جو قرآن میں ہے ان کے حقائق کو تسلیم کرو۔ یہ نہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں مومن بن گیا، یہ نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا تو میں مومن بن گیا۔ ایمان کی معنی یہ ہیں کہ جو قرآن میں، جو توریت میں، جو انجیل میں، جو زبور میں حقائق ہیں ان کو تسلیم کرو، ان کو تسلیم کرو، ان کو تسلیم کرو۔ اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر تم زبانی مومن ہو۔ اگر زبانی مومن نہ ہوتے تو اللہ یہ نہ کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا تم کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن ابھی ایمان نہیں آیا، روزہ تو رکھتے ہو لیکن ابھی مومن نہیں ہو، حج تو کرتے ہو لیکن تم نے حج کے حقائق کو نہیں سمجھا، کعبے کا طواف تو کیا لیکن تمہیں حقائق سمجھ میں نہیں آیا، ارے بیت کا تو طواف کیا لیکن تمہیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ تم نے حقائق کو نہیں سمجھا۔ جب تم نے حقائق کو نہیں سمجھا تو پھر مومن کائے کا؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اصل میں یہی حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کے حقائق کو نہیں سمجھا، اسی لیے آج تک 1400 برس گزر گئے اور ہم نے رسول کو نہیں سمجھا، کیونکہ بات ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ پر، محمد بن عبداللہ پر نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات ہو رہی ہے محمد رسول اللہ پر، محمد بن عبداللہ پر نہیں۔ کون رسول؟ جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے۔ تو جب سے محمد رسول ہے تب سے بات کرو۔ یہ 40 برس تم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ جو تم 40 برس لے کر آئے ہو وہ کہاں سے ہے؟ جب سے رسول ہے۔ عجیب منزل ہے، عجیب منزل میں آ گیا ہوں، اور خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ اتنا اچھے سامعین مجھے ملے ہیں کہ میں خود کہتا ہوں کہ آپ کے قریب آ کر بات کروں۔
یہ جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا آئمہ ہم جیسے، تو تم نے حقائق کو نہیں سمجھا۔ اگر قرآن کے حقائق کو سمجھتا تو کبھی تمہاری جرأت نہ ہوتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے دو چیزیں ہیں، خلق، امر۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ کے لیے دو چیزیں، خلق، امر۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت جو ہوتی ہے تدریجی ہوتی ہے۔ جہاں مادیت ہوتی ہے وہاں تدریجی ہوتی ہے، مادیت تدریجی ہوتی ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا۔ اب قبلہ یہ عجیب الفاظ ہیں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں قبلہ سورۃ یونس کے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ، 6 دنوں میں تو نے پیدا کیا؟ کن سے پیدا کیوں نہ کیا؟ یہ 6 دنوں میں پیدا کیوں کیا؟ حالانکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا زمین اور آسمان کو، تو اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو پہلے تو تم تعین کرو کہ یہ 6 دن کا، بھئی چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، تو پہلے تو ہمیں 6 دن سمجھاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو پہلے مجھے 6 دن تو سمجھاؤ کہ اللہ نے یہ 6 دن کیسے بتائے۔ ارے جب آج تک تمہیں 6 دن سمجھ میں نہ آئے تو آج تک تمہیں دن سمجھ میں نہ آیا، جب آج تک تمہیں خدا کا دن سمجھ میں نہ آیا تو پھر تمہیں دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تمہیں تو آج تک خدا کا دن سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ، 6 دنوں میں تو قادر مطلق ہے، یہ 6 دن کیوں؟ ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، تو آپ نے اس کو بنایا، اب ہمیں کیا پتا چلے کہ یہ 6 دن کائے کی ہیں؟ تو یہ خلقت ہے۔ ان پھر سمجھو، الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے کیا ہے؟ خلق اور امر۔ پوری توجہ، کیونکہ یہ 10 دن جو ہے ہمارے بہت اہم اور ضروری ہوتے ہیں، اس میں صرف ہم ٹائم بسر کرنا نہیں چاہتے کہ ٹائم بسر ہو جائے اور آپ بھی چلے جائے اور میں بھی نہیں، اس میں خطیب کا بڑا فرض ہے اور بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے لیے ہے خلق اور امر، تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، خلق کیا۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت تدریجی ہوتی ہے، خلقت ہوتی ہے تدریجی، یعنی درجہ بدرجہ، تدریجی ہے۔ خلقت جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تدریجی، تدریجی، یعنی جہاں بھی جمادات آ جائے، جہاں بھی مادیت آ جائے، مادیت میں تدریج ہوتی ہے، مادیت میں تدریج ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں کہ اللہ نے جب
انسان کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سورۃ المومنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہر مرتبہ لفظ خلق آیا ہے، انسان کو خلق کیا مٹی سے، پھر نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، 6 درجے اللہ نے بڑھایا کہ عبدالحکیم یہ تدریج ہے، تدریج ہے۔ ارے ایک بندہ آج شادی کرے اور کل بچہ پیدا ہو جائے تو معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ نعرہ حیدری! ارے ہاں کیوں نہیں کہتے کہ یہ خدا کی قدرت ہے؟ معاشرے کی زبانیں بند کرو، معاشرے کی زبانیں بند کرو، کرو معاشرے کی زبانیں بند کہ اگر دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن اللہ کا آئین نہیں بدلتا۔ تم لاکھ دنیا کو سمجھاؤ کہ نہیں یہ خدا کی قدرت ہے تو خدا کہے گا نہیں، میرا قانون ہے کہ الا لہ الخلق والامر، میرے یہاں 2 چیزیں ہیں، خلقت اور امر۔ خلقت تدریجی ہوتی ہے، تدریجی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آج شادی ہوئی تو 1 مہینے کے بعد بچہ ہوا، 2 مہینے کے بعد نہیں، کیونکہ خلقت جو ہے وہ تدریجی ہے۔ اور آخر میں کہا ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 6 سٹیپس اللہ نے بتائے انسان کے زندگی کے، اور پھر کہا کہ پھر میں نے دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ مکمل نہیں، دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا۔ پوری آیت میں روح کا ذکر نہیں، کیونکہ روح خلقت نہیں۔ گھبرا گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے۔ نعرہ حیدری! روح مادیت نہیں، مادیت کا نام روح نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا، اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ وہ خلقت نہیں، وہ امر ہے، وہ امر ہے۔ اور یہ بھی خدا نے نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں نے روح کو خلق کیا ہے، بس یہ سمجھو کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے اپنے رب کی طرف سے امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ امر کو سمجھ سکو، کیونکہ مادیت سمجھ میں آتی ہے، امر نہیں۔ اور 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا اسی میں کشمکش میں ہے کہ دنیا مادیت کو تو سمجھ رہی ہے لیکن امر کو سمجھ نہیں رہی۔ کیونکہ امر کیسے بنتا ہے؟ امر کیسے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر خلقت سے نہیں بنتا، کن سے بنتا ہے، اس میں تدریج نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ نے ارادہ کیا، امر ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں سکا، جہاں میں جانا چاہتا تھا پھر واپس آ گیا ہوں، کیونکہ میں سمجھا نہ سکا۔ میں نے کیا کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا امر کیا ہے؟ میرا ارادہ۔ تو اللہ کا ارادہ سال بھر نہیں چلتا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ خدا کن نہیں کہتا، کیونکہ اگر کن کہے تو دہن ہو،
دہن ہو تو زبان ہو، زبان ہو تو چہرہ ہو. تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. ہم خدا کے ارادے کو نہیں سمجھتے، بس ارادہ کیا ہو گیا. یہ ہے امر، کیونکہ اس میں تدریج نہیں ہے، تدریج نہیں ہے. اسی لیے میں نے کیا کہ آج کوئی شادی کرے، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، لاکھوں کہے قرآن اٹھائے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہوا اور کہا کہ کیسے، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہاں خلقت نہیں ہے، یہاں امر ہے. جہاں خلقت نہیں یہاں امر ہے. اب بتاؤ کہ رسول افضل یا عیسیٰ؟ اب دنیا بتائے کہ رسول افضل یا عیسیٰ افضل. ارے دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا. آج تک دنیا کو جب امر سمجھ میں نہیں آیا تو اول الامر کیسے سمجھ